مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآلہ وبارک وسلم وصل علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا محبوب اللہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرما کر ہماری سلامتی کا راستہ، جس میں ہم صحیح رہیں، سلامت رہیں، دین اسلام ہمارے لیے پسند فرمایا. یہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدین نصیحہ، کہ دین میں بلائی ہی بلائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے پیدا کرنے کا جو مقصود ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ اس کے ساتھ رحمتوں کا معاملہ کرتا ہے، برکتوں کا معاملہ کرتا ہے، اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بناتا ہے. یہ ساری چیزیں دین کی شکل میں اللہ نے اس کے اوپر احسان کرتے ہوئے اپنے محبوب کے ذریعے عطا فرمائی. اللہ اکبر. ان بڑی بڑی رحمتوں میں سے ایک ماہ مبارک جو ہے یہ موجودہ مہینہ چل رہا ہے. اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مخصوص وقت کے لیے حکم دیا کہ رک جاؤ. اس رکنے کا نام ہی روزہ ہے. کس چیز سے رک جاؤ؟ جو میرے اور آپ کے لیے حلال ہے. حلال کھانا، پاک صاف کھانا پینا، اس سے رک جاؤ ایک مخصوص وقت کے لیے، کہ تمہارا میرا رب چاہتا ہے کہ میرا حکم مانتے ہیں یا اپنی بات کرتے ہیں. پھر تیرے میرے لیے حلال ہے نکاح کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ تعلق. اللہ نے کہا اس وقت سے اس وقت تک رک جاؤ. کیوں رک جائیں؟ اس لیے رک جائیں کہ لعلکم تتقون، کیونکہ روزے کا مقصد ہی رکنا ہے. کس لیے روزے رکھیں؟ اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں ماننے کی بہترین قسم کی جو ہے تربیت ہو جائے. اس ماہ مبارک میں اس روزے کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی ہر دن کو اتنا بندے کے اوپر رحمت والا بناتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ ایک روزہ، صرف ایک روزہ اللہ کی رضا، خوشنودی اور کامل احتساب کے ساتھ رکھ لے، پچھلے سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے. یہ بات اتنی آسان نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں ایک لفظ جو احتساب ہے وہ ساری باتوں کو پورا کر دیتا ہے. کہ حلال سے تو میرے بندے تو رک گیا، میرا رب فرما رہا ہے، جس سے میں نے تجھے پرماننٹ مستقل روکا ہے، کیا اسے بھی رکا ہوا ہے؟ یہ ہوگا اس کا روزہ احتساب کے ساتھ. اللہ اکبر. اسی طرح اسراء، ایک رات کا قیام، وہ بھی سارے پچھلے گناہ معاف فرماتا ہے. پھر اس روزے کی خوبصورتی عجیب و غریب ہے. اللہ پاک فرماتا ہے جب تو نے ایک دن اس طرح کر لیا اور اگلا دن پھر تو نے روزہ رکھا ہے، تو جتنا میں نے تجھے پچھلے روزے میں اجر و ثواب دیا تھا اتنا پلس اس سے زیادہ اتنا پھر تجھے دیتا ہوں. تیسرے دن پچھلے 2 کے برابر پھر اتنا اور دیتا ہوں، اور ہر دن بڑھاتا رہتا ہوں، حتیٰ کہ چاند رات والے دن سارے مہینے کے برابر کا تجھے اجر دے دیتا ہوں.
اور اس کے بعد تجھے جو انعام کا دن ہے عید، اس میں پورے رمضان کے برابر کا دوبارہ اجر صلہ دے دیتا ہوں۔ پھر اللہ پہلا عشرہ رحمت کا فرماتا ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ رحمت کا عشرہ ہمیں دیا ہے، وہ رحمت اگر ہو جائے تو معافی اس کو آسان ہے، تو اگلا عشرہ اللہ نے مغفرت کا کر دیا۔ تیسرا عشرہ جو ہے یہ جہنم سے نجات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ اس عشرہ میں اللہ پاک نے اس کو اعتکاف کی ایک دولت عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعتکاف جو ہے اس کا عام ثواب 2 حج اور 2 عمروں کے برابر کا ہے، کیونکہ حج تو صاحب استطاعت کے لیے ہے، تو یہ ہر ایک کے لیے ہے جو جس کے اوپر روزہ فرض ہے، اس کے لیے سنت موقدہ ہے کہ وہ اگر یہ آخری عشرے میں اعتکاف کرے، اس کا کچھ نہیں جاتا، لیکن اس کو اتنا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہو۔ آج کا دن بڑا مقدس دن ہے کہ آج علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کا بھی دن ہے، ادھر سے اعتکاف بھی شروع ہونا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ کس کو بات کروں، تو اعتکاف شروع ہونے سے پہلے چند باتیں اعتکاف کی ضروری ہیں، باقی تو وہ اگلے دن بھی ہم کر لیں گے۔ اعتکاف کا معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو روک لینا، بند کر لینا، کسی کی طرف اس قدر توجہ کرنا کہ اس سے اس کی جنبش بھی دوسری طرف نہ ہو، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ کس کا حق ہے بندے کے اوپر؟ اللہ کا۔ تو اس کا اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جانا، اور اس توجہ کے لیے، متوجہ ہونے کے لیے باقی ہر چیز سے کٹنا ضروری ہے۔ اس لیے اس بات کو اگر سمجھ لے تو پھر اللہ کے گھر میں جانا ضروری ہے۔ رمضان میں ملا ہے تو روزے کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کسی بھی غیر ضروری چیز کی طرف مشغول نہ ہونا ضروری ہے، لیکن اس طرح ہو گویا کہ اپنے رب کو دیکھتا ہو، دیکھ نہیں سکتا تو اس کامل یقین میں تو ہو وہ تو اسے دیکھ رہا ہے نا، اس لیے اس کے پاس آ جانا، روک لینا، بند کر لینا، اپنے آپ کو نکال کے لے آنا، یہ اعتکاف ہے۔ اور شرعی اعتبار سے اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اس نیت سے مسجد میں اور خواتین کے لیے گھروں کی مخصوص جگہ پہ بیٹھ جانے کا نام اعتکاف ہے، روک لینے کا نام اعتکاف ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے اس اعتکاف کے لیے اپنے پاک کلام میں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم فرمایا تھا، ان طاہر بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود، میرے گھر کو صاف ستھرا کر دو طواف کرنے والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اپنے بندے کے لیے اتنا مشتاق ہوتا ہے جتنا کوئی اور بندہ کسی اور رشتے میں اتنا مشتاق نہیں ہو سکتا جتنا اس کا مالک اس کے لیے مشتاق رہتا ہے۔ بندے کو اپنے رشتوں کے اندر میں ماں بڑی مشتاق ہوتی ہے بچے کے لیے، کروڑوں اربوں ماؤں کی مشتاقی ایک طرف اور ہمارے رب کی مشتاقی بندے کے لیے ایک طرف ہے۔ تو اعتکاف جو ہے وہ روٹین میں جو ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک واجب ہے، اس کے لیے فرض کی طرح ہے، وہ یہ رمضان کا اعتکاف جو ہم 10 دنوں کا کرتے ہیں، یہ نہیں، وہ ہے کہ اگر اس نے خود پنگا کیا ہوا ہے، بندے نے کوئی نظر مانی ہوئی ہے، یا اللہ میں یہ کام کروں گا، یہ اعتکاف کروں گا، تو یہ اعتکاف نظر کا اعتکاف ہے۔
یہ لازم ہے اس کے لیے، یہ قرضے کی طرح ہے اس کے اوپر۔ اللہ اکبر۔ اور جو اصلی اعتکاف جس کو ہم روٹین میں رمضان کے اس آخری عشرہ میں ہے، یہ سنت موقدہ کفایہ ہے۔ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے اس کو کفایے کے طور پہ بنایا کہ اگر کسی محلے کے اندر سے ایک بندہ بھی اعتکاف کر لے تو باقیوں کے اوپر اس کا جزا ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آخری پورے عشرہ میں یہ 10 دن آئیں یا 9 دن آئیں، جتنے بھی آئیں، یہ عصر سے پہلے یا عصر کے بعد یعنی مغرب سے پہلے مسجد میں اس نیت کے ساتھ داخل ہونا اور پھر چاند نکلنے کے بعد مسجد سے باہر نکلنا، یہ اعتکاف شرعی طور پہ سنت موقدہ والا اعتکاف ہے جو آج عصر سے شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس میں روزہ شرط ہوگی، مسجد کے اندر داخلہ شرط ہوگی، اور پھر اسی کے اندر رہنا شرط ہوگی، بغیر شرعی اور طبی ضرورت کے مسجد سے باہر نکلنا اعتکاف سے باہر کر دے گا، وہ کتنا ہی نیک کام کیوں نہ ہو۔ بیمار پرسی ہے، کوئی جنازہ ہے، کچھ اور ہے، ان ساری وجوہات کی بنا پر وہ نکلنا مسجد سے اعتکاف کو توڑ دے گا۔ اس لیے اس کو صحیح پورا کرنے کے لیے فرض نماز اس کے اوپر ہے تو باجماعت نماز والی مسجد میں پڑھ بیٹھنا زیادہ مستحسن ہے اس کے لیے کہ ادھر بیٹھے، تاکہ اس کو جمعہ کے لیے بھی کہیں باہر جانا نہ پڑے۔ اعتکاف کے لیے مسلمان ہونا، عاقل بالغ ہونا، عاقل ہونا، اور عورتوں کے لیے جنابت ہے سے پاک ہونا، اور مسجد شرط ہے، اس کے بغیر اعتکاف نہیں ہوتا مرد کے لیے۔ مسنون اعتکاف کے لیے روزہ بھی شرط ہے۔ اب اس اعتکاف کی حالت میں اس کے لیے فرض چیز کیا ہے، یعنی رکن کیا ہے، وہ ایک ہی ہے، مسجد کے اندر رہنا، بغیر شرعی اور طبی ضرورت کے باہر نہ نکلنا۔ بیس رمضان کو مغرب سے پہلے پہلے داخل ہو جانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف کرتے تھے، ایک سال نہیں کیا تو اگلے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اب اس اعتکاف کو کرنا کس لیے ہے؟ اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے، اور اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے جو اس کو چونگے میں کام ہو جائیں گے، مفت میں کام ہو جائیں گے، وہ اس کو شب قدر آسانی سے مل سکتی ہے۔ لیکن اصل نیت یہ اللہ کی رضا اور خوشنودی رکھے۔ اللہ اکبر۔ دین کا بات کرنا، دین سیکھنا، دین سکھانا، مسئلے پوچھنا، مسئلے سمجھنا، تلاوت کرنا، ہر طرح کی عبادت کرنا مسجد کے اندر میں اعتکاف کا کام ہے۔ صرف اس طرح چپ کر کے الگ بیٹھے رہنا بھی کراہت ہے۔ مسجد میں اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کی بات کرنا، سننا، پڑھنا، یعنی اللہ کا کلام، عبادت کرنا، یہ سب چیزیں اس کے لیے احسن ہیں۔
بہت ساری حدیثیں ہیں جو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ مسجد کی میخیں ہوتی ہیں، ملائکہ ان کے ہم نشیں ہوتے ہیں، اگر وہ غائب ہوں تو ملائکہ انہیں تلاش کرتے ہیں، بیمار ہو جائیں تو عیادت کرتے ہیں، کسی کام میں مصروف ہوں تو ان کی مدد کرتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ مسجد میں اعتکاف کرنے والے لوگ۔ بغیر کام کے جو اس کو ثواب ملتے ہیں وہ یہ ہیں کہ جب یہ مسجد میں آداب کے ساتھ رہتا ہے تو ہر گناہ سے محروم رہتا ہے، یعنی اس سے بچا رہتا ہے۔ اور مسجد کے آداب میں اس کے لیے ہے یہ کسی برائی میں شامل نہیں ہوگا، لایعنی گفتگو نہیں کرے گا، کوئی اور دنیا کی باتیں نہیں کرے گا، تو یہاں بھی نہیں کرے گا۔ ابھی ہمارے ہاں جو مسائل ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم ہیں تو حاضر مسجد کے اندر میں، لیکن یہ ایک چیز ہے اس کے ساتھ ہم فون کریں گے، وہ ٹھیک ہو جی، حال ٹھیک ہے، فلانی ٹھیک ہے، فلانا کس طرح ہے، فلانے یہ کام کیا ہے، یہ ہم یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں یا وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، یہ ماڈرن زمانے کی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں بغیر بیٹھے بٹھائے فرق کر کے رکھ دیتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے کہ جب بندہ اللہ کو یہ مانتے ہوئے کہ اس کے علاوہ کون ہے، صرف وہی ہے جس سے میری ہر چیز ہو سکتی ہے، اور یہ ساری چیزوں سے مایوس ہو کر چھوڑ کر اس کے پاس آ جائے، آ گیا ہوں میں، اس لیے نہیں کہ کوئی اس کا حق ہے، کوئی اس کا استحقاق ہے، کوئی لینے آ گیا ہے کہ جی چلو ادھر چلے جاتا ہوں تو ادھر سے میں لے لوں گا، نہیں، اس لیے آ جائے کہ اس کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں جس کے سامنے یہ چلے جائے۔ بہت سارے ہمارے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں جس طرح بندے کی باتیں مانتا رہتا ہے، دعائیں کرتا رہتا ہے، نہیں تو پھر آ کے در پہ بیٹھ جاتا ہے، دھرنا دے دیتا ہے، یہ بہت بڑی بے ادبی والی بات ہے۔ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اپنا حق لینے کے لیے کسی کے پاس جاتے ہیں اور وہاں اسے مجبور کرتے ہیں دینے کے لیے، وہ ہے دھرنا۔ اللہ کے سامنے عاجزی ہے، لجاجت ہے، کوئی حق نہیں، کوئی اس کا استحقاق نہیں، وہ مالک اور مختار ہے، اس کا جھکنا اتنا زیادہ ضروری ہے کہ تیرے علاوہ کون ہے۔ جب اس حالت میں وہاں آتا ہے تو وہ ترس کھاتے ہوئے، رحمت کرتے ہوئے اس کو اتنے انعام دیتا ہے جو میں نے ابھی چند سنائے ہیں آپ لوگوں کے۔ بنی اسرائیل کے ایک بندے کا واقعہ ہے، وہ حج پہ گیا تو وہاں طواف کرتے ہوئے آواز دیتا تھا لبیک اللہم لبیک، اسی وقت جواباً آواز آتی تھی لا لبیک لا سعدیک۔ پیچھے ایک اللہ کا پیارا بندہ جا رہا تھا، اس کو اللہ نے یہ پردہ کھولا، اس نے بھی یہ آواز سنی، وہ لرز گیا۔ اس نے دیکھا کہ جب یہ بندہ بولتا ہے تو آواز آتی ہے، وہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ اللہ اکبر۔ جب طواف سے ختم ہوا تو اس نے پوچھا تو نے کچھ سنا تھا؟ کہتا ہاں۔ کہا کیا سنا تھا؟ میں جب بھی کہتا ہوں لبیک، اللہ کی طرف سے مجھے جواب آتا ہے لا لبیک لا سعدیک۔ ظاہر ہے وہ اس کی حالت اچھی نہیں تھی، وہ رونے والا تھا۔ اس نے کہا تو پھر بھی ایسے ہی پکار رہا ہے؟ کہتا آج پہلی دفعہ نہیں آیا طواف کے لیے، 70ویں مرتبہ آیا ہوں اور ہر دفعہ یہی آواز سنتا ہوں۔ اس نے کہا پھر تو پھر آ جاتا ہے؟ وہ رویا، کہتا مجھے بتاؤ کوئی اور در ہے جس کے پاس چلے جاؤں؟ بزرگ لکھتے ہیں کہ اس نیت کے ساتھ بندہ اللہ کے گھر میں آ جائے کہ کوئی اور ہے جس کے در پہ میں چلے جاؤں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ بات سنی تو فوراً آواز آئی، اوے بندے، تیرا میرے پہ اتنا اچھا گمان ہے، میں نے تیری ہر چیز قبول کی، اور تیرے صدقے سے جنہوں نے تیرے ساتھ مجھے سچے جھوٹے جس طرح بھی پکارا ہے، میں نے سب کو بخشش اور مغفرت کر دی۔ اس لیے یہ اعتکاف جو ہے یہ نہ صرف اپنی بخشش کا ذریعہ ہے، بلکہ اللہ سے جتنی بخشش لے سکتا ہے اس کی نیت کے صدقے سے اللہ پوری امت کی بخشش کرنے کو تیار رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عشرہ مبارکہ میں ہمیں ان چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ اس کی ساری برکات ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ روزے جو ہیں یہ لعلکم تتقون کے لیے ہیں۔ چند باتیں تبرکن، جس طرح ہم نے پچھلے 2 جمعوں میں بات کی تھی کہ یہ تقوی کیا ہے، یہ ایمان کی پختگی کا نام ہے۔ جب بندہ اللہ کے حکم کو مانتا ہے تو اس لیے نہ مانے جب کوئی تکلیف ہے تو نہیں، جب پکا پختہ ایمان ہوتا ہے کہ یہ حکم میرے لیے فرض کی طرح ہے، واجب ہے، قرض کی طرح ہے، تو یہ میں نے پورا کرنا ہی ہے، بے شک اس کا من اس کی طرف چاہے یا نہ چاہے، کوئی رکاوٹ بھی ہو، وہ حق کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور راستے کی ہر رکاوٹ پہ صبر کرتا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کہ مصداق بنتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان کو جو ہے وہ صحیح مانتا ہے، صحیح طریقے سے، اور اسی ہی کو خسارے سے پاک مانتا ہے۔ ورنہ ہر انسان کو ہر زمانے میں اللہ نے والعصر ان الانسان لفی خسر کہہ کے بتا دیا ہے۔ اور ایمان جس قدر پختہ ہوتا ہے اسی قدر ہی اللہ کی بارگاہ میں اس ایمان کے ثمرات ملتے ہیں۔ ہم نے پچھلے جمعے میں بدر اور جنگ بدر میں اور غزوہ بدر اور فتح مکہ میں ہم نے ان ایمان والوں کی پختگی کے بارے میں سنا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے جو اللہ اس کے ثمرات ہمیں دیتا ہے وہ بھی ہم نے سنے تھے۔ آج کے دن میں بھی اللہ کے پیارے بندے کی شہادت کا دن ہے، علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ یہ وہ بندوں میں سے بندے ہیں جو ایمان کی پختگی والے ایسے تھے۔ تو ان کی زندگی کے چند پہلوؤں کو میں نے چند چیزیں نوٹ کی ہیں، وہ دیکھیں کہ جو اللہ نے ایمان کے ثمرات بتائے ہیں جس طرح، وہ ان کے اوپر کس طرح پورے اترتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے پچھلے جمعے میں بھی سنا کہ جو اپنے ایمان کو مضبوط کرتا ہے اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ یہ قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ایک سناتا ہوں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بلا شبہ وہ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ان قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ یہ وہی ثمرات ہیں جو ایمان والے، اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ اپنے پیارے بندوں کے دلوں میں ان کی الفت ڈال دے گا۔ اللہ ان کے دلوں میں مسلمانوں پر شفقت اور مہربانی کا جذبہ پیدا فرما دے گا۔ یہ ہے وہ محبت پیدا کرنے والی بات۔ ہم نے پہلے سنا تھا کہ اللہ ان کے اوپر انعام دیتا ہے، ان کو سکونت دیتا ہے، ان کا روب دوسروں کے اوپر ڈال دیتا ہے، وہ ہم نے قرآن سے پڑھا تھا، اور وہی باتیں ہم نے ان لوگوں کے لیے سنی تھی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ جو اپنے ایمان کو مضبوط رکھتا ہے، جس طرح تقوی و طہارت میں ہوتا ہے، جس طرح یہ روزوں کے ثمر ہے، تو اللہ ایسے کر دے گا۔ اب اگر یہی باتیں دیکھیں کہ اللہ انہیں محبوب بنا لے گا، تو ہم آج کے دن کی مناسبت سے علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زندگی کو دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کی محبوبیت جو ہے وہ ہمیں کیسے نظر آتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس وقت جب وہ
کون سا قلعہ تھا، خیبر کا قلعہ جو ہے وہ روزانہ اس کو فتح کرنے میں مشکل پیدا ہو رہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل یہ جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ کا محبوب ہے، اور اللہ جو ہے وہ اللہ سے پیار کرتا ہے اور اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہے، اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت فرماتے ہیں۔ یہ محبوبیت خداوندی کی بات تھی۔ اور صبح آپ نے علی کرم اللہ وجہ الکریم کا نام لیا۔ کہاں ہے؟ بتایا کہ جی وہ تو آنکھیں سجی ہوئی ہیں، بیمار ہیں۔ آپ نے فرمایا ادھر لاؤ۔ وہ پہنچے، آپ نے اپنا لعاب مبارک ان آنکھوں کے اندر ڈالا، وہ فوری طور پر آنکھیں اس طرح توانا ہو گئیں، اللہ اکبر، اور وہ جھنڈا انہیں دیا گیا تو آپ سے خیبر فتح ہو گیا۔ وہ دروازہ جو 30 بندے نہیں اٹھا سکتے تھے، جس سے اللہ محبت کر رہا تھا، اس نے ایک ہاتھ سے اللہ اکبر کہہ کے اس کو ادھر اتار کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ ساری رات وہ مسلمان جو تھے وہ اس انداز میں بیٹھے تھے کہ کس سے کو یہ سند ملتی ہے اللہ کی محبت کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہی سند صرف نہیں دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کی محبت مومن کے علاوہ منافق کے دل میں نہیں ہو سکتی۔ یعنی آپ نے ایمان اور منافق کی کسوٹی بنا دیا کہ جو علی کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت کرتا ہے وہ مومن ہے، جس کے دل میں اس کے لیے بغض ہے وہ منافق ہے۔ اللہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دعا فرمائی، علما وعلاہ اللہم عاد من عاداہ، اللہ جو علی سے محبت کرے اپنا محبوب بنا لے اسے، اور جو اس سے دشمنی کرے اسے اپنا دشمن دے دے۔ سنن ابن ماجہ مسند احمد میں یہ حدیث۔ اب یہاں ہمیں ایک بات پہ بھی غور کرنا ہے، حب علی کی آڑ میں اگر بغض شیخین ہے تو یہ حب نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ایمان کا ثمر جو ہمیں روزوں میں تقوی اختیار کرنے سے ملتا ہے، اس کا ثمر اللہ پاک کیا دے گا ہمیں؟ اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ، اللہ کہتا ہے میں اسے پاکیزہ زندگی عطا کر دوں گا۔ اب پاکیزہ زندگی کیا ہے؟ مفسرین نے بڑی زبردست اس کے لیے چیزیں بتائی ہیں کہ اس دنیا کے اندر میں پاکیزہ زندگی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دیتا ہے، اللہ اسے صبر اور رضا پر فائز کر دیتا ہے، اسے اپنی عبادتوں کے اندر میں حلاوت اور چاشنی دے دیتا ہے، اسے رزق حلال سے رغبت دے دیتا ہے، حرام سے بچا دیتا ہے، اسے قناعت کی دولت عطا کرتا ہے۔ اللہ، یہ ہے وہ پاکیزہ زندگی۔ اور علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زندگی کی ساری مثالیں دیکھیں تو یہ ساری چیزیں آپ کے اندر اسی طرح موجود تھیں۔ آپ اتنے قریب ہونے کے بعد جن کی اولاد سردار کہلاتی ہے، حلال رزق کے لیے آپ یہودی کے بھی کنویں کو سراب کرتے تھے، ان کے کھیتوں کو بھی، تاکہ میں حلال کما سکوں۔ یہ حلال کمائی کے لیے اپنے اندر کی کوئی وجاہت نہیں تھی کہ میں تو یہ ہوں، یہ مزدوری والا کام نہیں۔ اصل پاکیزہ زندگی یہ تھی کہ اپنے لیے حلال کا تقاضا رکھنا اور حلال کے لیے جد و جہد کرتے رہنا۔
صبر اور رضا اور قناعت کے کتنے واقعات ہیں۔ آپ نے کوئی نظر مانی روزہ رکھے، اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے لیے افطاری کے وقت تھوڑا انتظام کیا، اسی وقت باہر سے ایک فقیر کی صدا آتی ہے تو کہتے ہیں یہ روٹی اسے دے دو۔ انہوں نے کہا علی کل بھی آپ نے روزہ اسی طرح پانی سے کھولا، کہتے خیر ہے وہ پتہ نہیں کتنا بھوکا ہوگا، تیسرے دن بھی اسی طرح۔ یہ ہیں وہ پاکیزہ زندگیاں جو اللہ عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کی سیرت پاک میں یہ بات آتی ہے کہ جب اذان ہوتی تھی تو آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا۔ امیر المومنین یہ کیا ہے؟ لوگ پوچھتے تو آپ فرماتے یہ اس امانت کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے جس کو اللہ نے آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں پر پیش کیا تو وہ ڈر گئے تھے، اسے اٹھا نہ سکے، مگر وہ اب میرے ذمہ ہے تو میں کیسے اٹھاؤں گا اس کو؟ اللہ اکبر۔ اللہ پھر ایمان کا ثمرہ جو ہے مضبوط ہونے کے ساتھ، یہ یقین آنے کے ساتھ، اللہ کے تقوی و طہارت کے ساتھ اللہ اس کو یقین کامل، توکل اور شجاعت دیتا ہے، اس کا رعب ڈال دیتا ہے لوگوں کے دلوں میں۔ ہم نے پچھلے جمعہ میں سنا کہ بدر سے پہلے اللہ نے ان کو ایسی سکون کی نیند عطا فرمائی جس کا کوئی حساب نہیں تھا، اور کافروں کے اوپر ان کا رعب اتنا ڈال دیا کہ وہ پریشان ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ اس کے دل کو ہدایت میں رکھتا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ اپنے اوپر اتنا یقین کامل کر دیتا ہے کہ ان کو اللہ پہ توکل اس طرح ہوتا ہے کہ اس توکل کو دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی جو ہے ان کے لیے اپنے سارے کے سارے انتظامات جو ہے وہ بدل دیتا ہے۔ امام زین العابدین بیان کرتے ہیں کہ علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں دو شخص حاضر ہوئے، آپ ایک دیوار کے نیچے بیٹھے تھے، دیوار بڑی خستہ تھی، گرنے والی تھی، تو آپ نے لوگوں نے کہا کہ یہ دیوار گرنے والی ہے، آپ کیا کرنے لگے ہیں، اٹھ جائیں یہاں سے۔ تو کہنے لگے مجھے اللہ کافی ہے، اگر اس نے مجھے مارنا تو میں کیا کروں گا۔ یہ جو توکل تھا، یہ توکل اس لیے تھا کہ پختگی ایمان کے ساتھ اس کا ثمر، اور یہ تھا، یہ ثمر وہ تھے جن ثمروں کی وجہ سے اللہ پاک تقوی و طہارت والوں کو جو ہے وہ اس طرح نچھاور کر دیتا ہے ساری چیزیں، انعام جس کا ہی کوئی حساب نہیں۔ جس طرح ہم نے پچھلے جمعہ میں یہ بات دیکھی کہ جب اللہ کے اوپر اس ایمان والے تھے تو اللہ نے ان ثمرات اور ثمر ان کے ایمان کی تازگی اور قوی ہونے کی وجہ سے کیا دیے کہ اللہ نے ان کا رعب دوسروں کے اوپر ڈال دیا، اور ان کو تو نیند میں سلا دیا، اور صبح ان کے اوپر فتح بھی ان کو دے دی، اور ان کے ساتھ مدد کی، فرشتوں کو ساتھ نزول کر دیا، اور یہ پھر ان کو اللہ نے حکومت کی طرف ساری چیزوں کو عطا کر دی۔ تو اسی طرح یہ ثمرات دنیا کے ثمرات ہیں جو اس ایمان کی گہرائی کے ساتھ بندے کو ملتے ہیں، اور یہ ایمان کی گہرائی روزوں کی بدولت اللہ دیتا ہے، لعلکم تتقون، یہ اس کی ایک جہت ہے۔ اور اخروی ثمرات کیا ہوں گے؟ جو اصل بات ہے وہ اخروی ثمرات کیا ہوں گے؟ اللہ یہ ابھی زمانہ اس طرح کا ہے کہ ہمارے لیے اس ایمان کی پختگی نہ ہونے کی وجہ سے بغیر کسی سوچ سمجھ کے کچھ الفاظ ہم سے ایسے نکلتے ہیں جو ہمیں دنیا کیا دین سے بھی ہمیں باہر کر دیتے ہیں، اور ہمیں اس کا ادراک تک نہیں ہوتا۔
اللہ اکبر، کسی بہت بڑی چیز کو دیکھتے ہوئے منہ سے اس طرح کر دینا وہ رب دا رب آندا ہے، تو یہ کفر والی چیزیں ہیں، یہ ہماری روزمرہ کی گفتگو میں اس طرح کی چیزیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ہم یہ کہنا شروع کرتے ہیں کل کس نے دیکھا ہے، کل کی کون سی بات ہے، آج کی تو فکر کرو۔ تو یہ صریح ہمارا آخرت، مرنے کے بعد سے اٹھنے کے اوپر جو ہے وہ انکار ہے، اور یہ ہم نے بغیر مقصد کے یہ بات کرتے ہوئے اس زمانے کے اندر میں ہم یہ کرتے ہوئے ہم کفر کی حد کے اندر میں داخل ہوتے رہتے۔ یہ مادہ پرستی کا دور جو ہے یہ ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے، اس کے اندر میں ہمیں دین کی طرف رجوع کرنے کی اور اس علم کو حاصل کرنے کی۔ اللہ اکبر۔ تو ابو سعید سعد حضری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اہل جنت سے فرمائے گا، اہل جنت وہ عرض کریں گے لبیک ربنا وسعدیک والخیر فی یدیک، اے میرے رب ہم حاضر ہیں، تمام تر بھلائی تیرے دست قدرت میں ہے۔ اللہ فرمائے گا کیا تم خوش ہو گئے ہو؟ وہ کریں گے اے ہمارے رب ہم کیوں راضی نہیں ہوں گے، تو نے ہمیں وہ عطا فرمایا جو اپنی مخلوق میں کسی کو نہیں دیا۔ اللہ فرمائے گا الا اعطیک الا اعطیکم افضل من ذالک، میں تمہیں اس سے بھی اعلیٰ اور افضل نعمت نہ دوں؟ لوگ حیران ہوں گے، تو اللہ فرمائے گا احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم وعدہ ابدا، میں نے تم پر اپنی رضا نازل کرتا ہوں، اب میں تم میں سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اب یہ جو اللہ کی رضا ہے یہ کتنی بڑی دولت ہے، ساری نعمتیں جنت کی دینے کے بعد بھی جب اللہ تعالیٰ انعام کے طور پہ یہ کہے گا کہ میں اپنی رضا تمہیں دے رہا ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوں گا، تو اس دنیا کی زندگی تو آئی ہی اس لیے ہے کہ اسے راضی کر لیا جائے۔ تقوی اللہ کا ڈر، میں نے عام فہم بناتے ہوئے اس کی تعریف یہ سنائی تھی کہ تقوی ہے اللہ کی ماننا، اور ایمان ہے اللہ کو ماننا۔ ڈر کا لفظ یہاں جو آتا ہے وہ اس لیے نہیں کہ فلاں چیز اس کے لیے آگ ہے فلاں ہے، نہیں، اصلی ڈر یہ ناراض نہ ہو جائے کہیں۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ایک ہی ڈر ہوتا ہے، ناراض تو نہیں ہو رہا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ شدید ترین محبت بندے کو اپنے مالک سے ہو۔ اب مالک کی اس ناراضگی کا ڈر ہی یہ ایمان کی قوی ہونے کی نشانی ہے۔ اور یہ روزے وہ ایکسرسائز ہیں، یہ اعتکاف وہ ایکسرسائز ہے جو اس کو وہاں تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ ان سب سے بڑا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب تھا، جو اللہ نے اس لیے عطا فرمایا تھا کہ جس کے من کے اندر میں اپنی ذات کی رضا اللہ نے اس طرح گھول دی تھی جس طرح تیرے میرے اندر میں خون چلتا ہے۔ قرآن جو ہدایت کا پورا ذریعہ ہے، ھدی للناس ھدی للمتقین، یہ ہاتھ میں نہیں پڑھنے کے لیے دیا، قلب اطہر مبارک کے اندر میں اس کو گھول کر دیا۔ اما عائشہ صدیقہ اس لیے فرماتی ہیں خلق قرآن دیکھنا ہے تو خلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو۔ یہ وہ روشنی اس کی ہدایت کی جو آپ کے قلب اطہر کے اندر میں موجود تھی، یہ انسان کی اکیلی عقل کے ساتھ، اکیلے علم کے ساتھ، ان ساری چیزوں کے باوجود یہ بندے کی سرشت اس کو اس رضا میں نہیں ڈلنے دیتی، تو رب نے استاد کا رشتہ دیا احسان کرتے ہوئے، لقد من اللہ علی المؤمنین۔ یہ جن لوگوں کی باتیں پچھلے جمعے میں، اس سے پچھلے اور ابھی ہوئیں، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ خیرات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر مبارک سے یہ روشنی کی شکل میں حاصل کی تھی، جن کے قلوب اور نفوس اس روشنی سے مزین ہوئے، تو ان کو جو جانتے تو تھے کہ یہ برا کام ہے، اس کی معرفت مل گئی، پہچان مل گئی۔
اب برا کام ان کو اس طرح لگنا شروع ہوا جس طرح اس کی ماہیت ہے، جس طرح پلیت اور نجس چیز ہوتی ہے، جیسے پخانہ اور پیشاب۔ ہم اس سے تو بچتے ہیں، معرفت ہے اس کی، لیکن گناہ سے بچنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ وہ لوگوں نے کون سا علم حاصل کیا تھا؟ ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا، دل محبت میں آئے تھے اس ذات سے، وہ ذات پیاری لگی تھی، اپنی لگی تھی۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین، صادق اور امین تو ماننے والا ابو جہل بھی گھٹنے سے گھٹنا لگا کے بیٹھ جاتا تھا، لیکن اس کا اندر نہیں مانتا تھا، کیونکہ اندر وہ روشنی اس لیے نہیں تھی کہ اللہ نے فرمایا فی قلوبہم مرض، اندر اعتراض ہے اس کے، فزادہم اللہ مرضا۔ باقی جس کو بھی جو ملا ان کے اندر میں یہ تقوی و طہارت آٹومیٹیکلی اندر داخل ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یا فرماتا ہوں، آپ نے فرمایا تقوی ہا ہونا 3 دفعہ اپنے دل کے اوپر اس طرح فرمایا، اور یہی ان کے اندر داخل ہو گیا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ کی سند لے گئے۔ اس لیے ان کے لیے روزے مشکل نہیں تھے، انہوں نے تو جنگ کی حالت میں بھی بھوکے پیاسے بھی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تھے۔ اللہ نے سورۃ فتح میں بھی ان کے لیے بتایا کہ ان کے ساتھ ایسے وہ اللہ کے فضل کی تلاش میں تھے، رکوع اور سجود والے لوگ تھے، اس طرح تھے۔ حلال اور حرام ان کے لیے مشکل نہیں تھا۔ وہ ایمان کے ثمرات جو میں نے بتائے، علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زندگی کے اندر میں نمونہ کس تھا اس ایمان کے ثمرات کا۔ اللہ تو دین تو قیامت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، تو قیامت تک رہنے کے لیے ہر نبی یہی کام آ کر کرتا تھا اللہ کے فضل سے، کہ ان کے اندر یہ نسبت کے بدولت میں یہ نور ڈال دیتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی، بہت اونچی بولو، لا نبی بعدی، آپ نے فرمایا میرے بعد میرے خلیفہ ہوں گے، خلیفہ کے خلیفہ ہوں گے۔ صحابہ کا آپ نے فرمایا صحابہ کے بعد ائمہ، ائمہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، 300-400 سال کے قریب جائیں تو پھر صالحین کی جب باری آتی ہے تو ایک قد آور شخصیت نظر آتی ہے، سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ۔ چور ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے، روشنی ایسی آتی ہے، کیا دل چوری کو کیا؟ اس روشنی نے اس کو تقوی و طہارت کا نمونہ کیا بنایا۔ حضور ایسے پیارے لگے، ہر ادا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نمونے بن گئے کہ نہیں بن گئے؟ دلوں پہ اثر ہوتا تھا تو دل کانپتے تھے، یہی دل ڈرتے تھے ناراض نہ ہو جائے، تو جس کو دیکھو وہ سر سے پاؤں تک نمونہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتا تھا۔ آگے زمانہ چلا، صالحین میں تو انڈو پاک میں خواجہ خواجگان کا زمانہ آیا، لاکھوں مسلمان ہوئے، نام سے مسلمان ہوئے تھے یا نام بدلے تھے یا یہ دل بدلے تھے۔ اکبر بادشاہ نے نیو ورلڈ آرڈر کی پہلی قسط اس وقت آئی تھی جب دین اکبر الہی بنا تھا، تو مجدد الفسانی امام ربانی کی نسبت دین کی تجدید فرماتی گئی، سارے کے سارے دین میں داخل ہوتے گئے۔ الحمدللہ، تحدیث بن نعمت کی بات ہے کہ اس دور میں میرے مرشد مبارک کے بالواسطہ بلا واسطہ نسبت اسی نور کی امینی ہے، جو جس کے اندر الف اللہ چنبے دی بوٹی لگتی گئی ہے وہ مسنون پورا بن رہا ہے یا نہیں بن رہا۔ اللہ پاک ہمیں اس کی قدر نصیب فرمائے۔ یہ جن لوگوں کو یہ نسبت مل چکی ہے، یہ اسی طرح ہے کہ کھانا تو مل گیا ہے، کھا لیا ہے، لیکن اثرات کھانے سے نہیں آ جاتے، کھانا ہضم کرنے سے آتے ہیں۔ اللہ نے 23 سال صحابہ کو دیے تھے، تو اس لیے اللہ کرے کہ ہمارے اندر یہ نسبت ہضم ہو جائے، اور ہمارے اندر یہ رمضان کی بھی برکتیں، ان اعتکاف کے عشرے کی برکتیں، آج کے دن کی مناسبت سے علی کرم اللہ وجہ الکریم کی برکتوں کے صدقے سے رب ہمارے اندر یہی نور جو ہے اس کو قائم کے ساتھ رکھ کر استقامت والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔